اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عقیل اور ہمارے اس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ چلیے ناظرین، شروع کرتے ہیں آج کا دلچسپ موضوع۔ ناظرین محترم، رال ٹپکنے سے مراد وہ فاضل تھوک ہے جو کہ منہ میں بھر جاتی ہے اور بچپن میں دن بھر میں منہ سے ٹپکتی رہتی ہے، اور اکثر بڑے ہونے پر بھی سوتے ہوئے منہ کے ساتھ یہ خود بخود ٹپکتی رہتی ہے، جس سے اکثر منہ اور تکیہ گندا ہو جاتا ہے۔ مگر اس حقیقت سے کئی لوگ نا واقف ہوں گے کہ در حقیقت منہ سے اس فاضل تھوک کا ٹپکنا بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے، اور آپ یہ سن کر ضرور حیران ہوئے ہوں گے۔ اور بقیہ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ مکمل معلومات سے آگاہ ہو سکیں۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، پہلا سوال تو یہ ہے کہ راکھ کیوں ٹپکتی ہے؟ جب ہم سوتے ہیں تو ہمارے جسم کے تمام اعضاء آرام میں آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے منہ میں اضافی تھوک جمع ہوتی رہتی ہے اور زیادہ ہونے کے باعث منہ سے باہر نکلنا شروع کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے اکثر منہ اور تکیہ دونوں گندے ہو جاتے ہیں۔ اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، جن میں سے ایک سبب سانس لینے کے راستے سے کوئی رکاوٹ ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ جسم کی اعضاء کی کمزوری بھی اس کا باعث بن سکتی ہے، اور اس کے علاوہ فالج جیسی بیماری بھی اس کا سبب بن سکتی ہے، جس کی وجہ سے یہ راکھ گلے میں اترنے کی بجائے منہ سے اترنا شروع کر دیتی ہے۔ ناظرین اکرام، اب بات یہ ہے کہ راکھ کے ٹپکنے کو کیسے روکا جائے۔ اس کو روکنے کے لیے ہمیں ان تمام اسباب پر غور کرنا چاہیے جو کہ اس کا سبب ہوتے ہیں، اور پھر ان کی وجہ سے، یعنی ان کا جواب حاصل کرنے کی وجہ سے ان راکھ کو ٹپکنے سے روکا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 ہے ناک کا بند ہونا۔ ناک کے بند ہونے سے بہت زیادہ اسباب پیدا ہو سکتے ہیں، مگر ناک کے بند ہونے کے سبب انسان منہ کے ذریعے سانس لیتا ہے، جس کے نتیجے میں منہ سے تھوک نکلنے کا عمل متاثر ہوتا ہے۔ اس لیے ایسے اقدامات کرنے چاہیے جس سے بند ناک کو کھولا جا سکے۔ اس لیے سونے سے قبل نیم گرم پانی سے سر دھوئیں، جس کی وجہ سے آپ کا ناک کھل سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اچھی وکس وغیرہ کا استعمال کریں، اور ناک کے اندر تیل ڈال کے بھی اس کو کھولا جا سکتا ہے۔ اور نمبر 2 ہے ہمارے سونے کا انداز۔ اور سونے کا انداز راکھ کے ٹپکنے کا بھی ایک اہم انداز ہو سکتا ہے۔ جو لوگ الٹا ہو کر پیٹ کے بل سوتے ہیں یا پھر بالکل سیدھا لیٹتے ہیں، دونوں صورتحال میں راکھ منہ میں جمع ہو جاتی ہے، اور پھر دونوں صورتوں میں راکھ منہ سے ٹپکنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں کروٹ کے ساتھ سونا چاہیے اور کسی اونچے تکیے پر اپنا سر رکھنا چاہیے، اور اس سے راکھ کا بڑھنا اور منہ سے نکلنا کم ہو سکتا ہے۔ اور اس کی تیسری وجہ ہے بے خوابی، یعنی نیند کا نہ آنا۔ اگر کسی انسان کو بار بار رات میں نیند کے ٹوٹنے کی شکایت ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے خراٹے وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ سانس کے راستے میں اور گلے میں کسی قسم کی خرابی ہے۔ اور اس عمل کی وجہ سے جب نیند آپ کی بار بار خراب ہو رہی ہو تو تھوک بڑھنے کا عمل تیز ہو جاتا ہے، جو کہ راکھ کے بننے کا سبب بنتا ہے۔ اور اس کی چوتھی وجہ ہے اضافی وزن۔ جن لوگوں کا وزن حد سے زیادہ ہوتا ہے، ان لوگوں کو بھی راکھ کے ٹپکنے سے بہت زیادہ شکایت ہوتی ہے، اور ایسے افراد کو ڈاکٹر وزن کم کرنے کا مشورہ دیتے ہیں تاکہ جسم میں اضافی چربی کی وجہ سے سانس کے صحیح لینے کے عمل کو بہتر کیا جا سکے۔ تو دوستو، یہیں پر آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ آج کی ہماری ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ جو ہم نے آپ کو فائدے بتائیں، آپ ان فائدوں پر عمل کر کے اس بیماری کو دور کر سکتے ہیں۔ اور دوستو، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی اس معلومات سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ اسی کے ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ دوبارہ جلد حاضر ہوں گے ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔